بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، محبوب عوام ایڈوکیٹ اپنے پروگرام قانون فہمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے مفاد عامہ کے تنازعات میں سپریم کورٹ کا از خود اختیار سماعت یعنی سو موٹو جورسڈکشن، جسے ہم عام زبان میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کے عدالتی نظام میں بنیادی حقوق کی پاسداری اور تحفظ کے لیے ہائی کورٹ کی سطح پر آرٹیکل 199 یعنی ریٹ جورسڈکشن، جبکہ سپریم کورٹ سے آرٹیکل 184(3) یعنی اوریجنل جورسڈکشن کے ذریعے مؤثر دادرسی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن حصول انصاف کے لیے چند شرائط کا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی فرد کا بنیادی حق کوئی فرد یا ادارہ مجروح کر رہا ہو تو متاثرہ فریق آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے داد رسی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر افراد یا مجموعی طور پر سوسائٹی کا حق مجروح کیا جا رہا ہو، اسے حق سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی یا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہوں جن سے اس کے حق کی نفی ہو رہی ہو، تو ایسے اقدامات کو عوامی مفاد کے منافی اقدام کہیں گے۔ عوامی نوعیت کے ایسے مسائل جن سے عوام الناس کا مجموعی مفاد وابستہ ہو، وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک سادہ درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ سے مناسب دادرسی حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مسئلہ انفرادی نوعیت کا نہ ہو بلکہ اجتماعی نوعیت کا ہو۔ 2. آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی نفی، اس میں کمی بیشی یا مناسب طور پر اس پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو۔ 3. وہ تنازع کسی مجاز عدالت میں زیر سماعت بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سپریم کورٹ زیر آرٹیکل 184(3) از خود اختیار سماعت کے تحت مناسب دادرسی فراہم کرتی ہے، جو قرین انصاف بلکہ حصول انصاف کا بلا خرچ سہل ترین ذریعہ ہے۔ حصول انصاف کے لیے سائل کو نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ بھاری اخراجات برداشت کرنے کی، لیکن اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ درخواست مبہم، حقائق سے دور اور ذاتی نوعیت کی نہ ہو۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئین کی اس سہولت کو آئین ہی میں لکھے گئے الفاظ میں دہرا دیا جائے تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of fundamental right conferred is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article۔ باوجود اس اختیار سماعت کے ہماری عدلیہ میں کافی عرصہ تک اس سے استفادہ نہ کیا گیا۔ ہماری عدلیہ میں اس کی شروعات کے لیے کیسے ہوئی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ کہ 1990 کے لگ بھگ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو اینٹوں کے بھٹہ پر کام کرنے والے ایک مزدور کا خط موصول ہوا، جس میں اسے لکھا تھا کہ بھٹہ کے مالک نے ہم سب خاندان والوں کو، جن میں مرد، عورتیں اور نابالغ بچے بھی شامل ہیں، یہ رحمات نہ رکھا ہے اور ہم سے جبرن
جبراً کام لیتا ہے کیونکہ ہمارے والد نے اسے پیشگی دی گئی رقم کی ادائیگی نہ کی تھی۔ کیونکہ یہ واقعہ بانڈڈ لیبر کے دائرہ میں آتا تھا جو آئین کے آرٹیکل 11 کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا چیف جسٹس صاحب نے اس خط کو پیٹیشن قرار دیتے ہوئے اس کی سماعت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت شروع کر دی اور حکم نامہ کے ذریعے نہ صرف بٹا مزدوروں کے خاندان کو مالکان سے آزاد کروایا بلکہ نابالغان کے حقوق سے متعلق قوانین بھی بہتر بنانے کا حکم صادر کیا۔ بٹا کا کام کرنے والوں کے لیے ایک منضبط طریقہ کار بھی وضع کیا۔ قانون کی تاریخ میں یہ کیس درشن مسیح کے نام سے مشہور ہے جو PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 513 میں رپورٹ شدہ ہے۔ اس کے بعد ہماری عدلیہ کے سامنے انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق بے شمار مقدمات زیر سماعت رہے جو عدلیہ کی تاریخ کا زرعی باب بنے۔ اس مختصر نشست میں ان تمام مقدمات کا احاطہ کرنا ممکن نہ ہے، مگر ان میں سے چند کا ذکر جن کا تعلق ماحول کی آلودگی سے ہے کروں گا، جس کے ہمارے عدلیہ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خطرات ہائیڈروجن بم کی تباہی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے خطرات ہائیڈروجن بم کی تباہی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ PLD 2002 لاہور پیج 555۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 1972 میں ماحولیات سے متعلق اسٹاک ہوم میں منعقد ہونے والی یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس کے مندرجات بھی بیان کر دیے جائیں، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا: نمبر 1، آزادی، مساوات اور انسانی زندگی کو محفوظ اور باعزت بنانے والے اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسان کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے وہ تمام اقدامات کریں جو انسان کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہوں۔ ہمارے آئین میں اس ضرورت کو ان الفاظ میں محفوظ کیا گیا ہے: No person shall be deprived of life, liberty, save in accordance with law. آرٹیکل 9۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ہماری عدالت عظمیٰ نے یہ زرعی الفاظ مرتب کیے ہیں: زندگی کی ضمانت جو آئین کے آرٹیکل 9 میں دی گئی ہے، اس سے مراد انسان کی جسمانی حفاظت کے علاوہ اسے ہر قسم کے ضرر رساں ماحول سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 693۔ کیونکہ صحت مند ماحول ہی صحت مند معاشرہ کو جنم دیتا ہے۔ اس سلسلہ کی جو دوسری اہم کڑی عدالت عظمیٰ کے سامنے آئی وہ الیکٹرک ریڈیشن سے متعلق ہے، جس کے مطابق اسلام آباد کے رہائشی علاقے سے متصل گرڈ اسٹیشن قائم کرنے کے عمل کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہاں گرڈ اسٹیشن قائم ہونے سے اس علاقے کے رہائشیوں کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ گرڈ اسٹیشن سے نکلنے والی برقی شعاعیں ارد گرد کے ماحول کو برقی آلودگی سے غیر محفوظ بنا دیں گی، جس سے انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے اس عوامی نوعیت کے معاملہ کو آرٹیکل 184 کے تحت سماعت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکامات صادر کیے۔ اگرچہ گرڈ اسٹیشن قائم کرنا وقت کی ضرورت اور انسانی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس سے نکلنے والی شعاعیں
جو بظاہر نظر تو نہیں آتی، انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسے عوامی مفاد کے منصوبہ جات کو اس طرح بنایا جائے جس سے انسانی جان کو لاحق خطرات کم سے کم کیے جا سکے، اور اس سلسلہ میں مناسب احتیاط کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ شیلا بنام واپڈا، PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 693۔ اسی نوعیت کا ایک اور مشہور کیس بذریعہ اخباری خبر سپریم کورٹ کے نوٹس میں آئی کہ بلوچستان کے چند با اثر افراد متعلقہ عدالت سے مل کر ساحلی پٹی کی اراضی خرید کر وہاں ناکارہ ایٹمی فضلہ ڈمپ کرنا چاہتی ہے، جو انسانی جان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے علاقہ میں جوہری آلودگی پھیل جانے کا خطرہ ہے۔ اس اخباری خبر کو سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 1843 کے تحت سماعت کرتے ہوئے یہ حکم صادر کیا۔ وہ تمام ادارے جن کے ذمہ ساحلی پٹی کے ساتھ کی اراضی کو فروخت کرنا یا عارضی طور پر منتقل کرنا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اراضی کسی طور پر بھی جوہری توانائی کے فضلہ کو ڈمپ کرنے یا اس سے ملتے جلتے مقاصد کے لیے منتقل نہیں کی جائے گی، جس سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 102۔ پانی اللہ تعالیٰ کی انتہائی قیمتی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کو اپنے شعوری یا غیر شعوری عمل سے آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ فیکٹریوں کا زہریلا فضلہ پھینک کر، کوڑا کرکٹ پھینک کر، دریاؤں، جھیلوں یا آبی ذخائر میں تفریح کے لیے موٹر کشتیاں چلا کر، جس سے پانی نہ صرف آلودہ ہو جاتا ہے بلکہ انسانی استعمال کے بھی ناقابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کیس سالٹ مائن لیبر یونین کی طرف سے ڈائریکٹر صنعت و ترقی کانکنی کے خلاف عدالت عظمیٰ میں نوٹس لایا گیا کہ فیکٹریوں کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے ماحولیاتی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، جس پر عدالت نے حکم صادر کیا کہ ہر وہ عمل جس سے آبی ذخائر کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہو، اس کو فوری طور پر روک دیا جائے اور اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ پانی جیسی نعمت کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ 1994 سپریم کورٹ پیج 206۔ فیکٹریوں، کارخانوں، اینٹوں کے بھٹوں اور ٹریفک سے نکلنے والے دھوئیں اور بے ہنگم آوازیں ہی پھیپھڑوں اور قوت سماعت کو متاثر کرتی ہیں۔ پرانی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، خصوصاً سائلنسر کے بغیر موٹر سائیکل، رکشہ چلانے والے بھی فضائی آلودگی کے علاوہ سمیع و وسیع آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ قدم جو ماحول کو آلودگی سے پاک کرتا ہو، اس کے تحفظ کو یقینی بنانا نہ صرف حکومت کی آئینی بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سمیع آلودگی سے بچاؤ کے لیے عدالت نے حکم صادر کیا تھا کہ وہ تمام گاڑیاں جنہیں پریشر ہارن لگے ہوں، انہیں فوری طور پر اپنی تحویل میں لے کر مخصوص آواز پیدا کرنے والے آلات اتار دیے جائیں۔ PLD 1994 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 543۔ ناظرین و سامعین، آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق کو یقینی بنانا ہماری عدلیہ کی ذمہ داری ہے، جسے وہ پورا کر رہی تھی، کر رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی۔